جی دوستو، آج کچھ سیاسی پیشن گوئیاں کرتے ہیں جو پاکستان کا پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ہے، اس میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ میں نے جب 10 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ہٹایا گیا تھا، تو میں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اب عمران خان کا دوبارہ وزیر اعظم بننا بہت مشکل بلکہ امپاسبل، ناممکن ہی لگتا ہے، اور میرے خیال میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عمران خان کا پولیٹیکل کریئر اب ختم ہو چکا ہے۔ اب جو اس وقت حالات بنتے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک آج ہی کے روز ایک نئی پولیٹیکل پارٹی معرض وجود میں آئی ہے، استحکام پاکستان پارٹی IPP۔ اس سے پہلے پچھلے الیکشنز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پاک سرزمین پارٹی کراچی میں بن گئی تھی، تو اب اسلام آباد میں یا لاہور میں جیسے بھی آپ کہہ لیں ایک نئی پارٹی، اور یہ وہی لوگ ہیں جو زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے جڑے ہوئے تھے۔ آج اس سال الیکشنز ہوں گے، اور میری پیشن گوئی یہی ہے کہ ان الیکشنز کے بعد جو اس کے نتائج ہوں گے اس کے ذریعے سے ایک ہنگ پارلیمنٹ یا ہنگ نیشنل اسمبلی معرض وجود میں آئے گی، اور اس میں کس کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے اس کے بہت سے ویریبلز ہیں، اس پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن بہرحال ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ ممکن ہے کہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے یہی سب سے زیادہ نمبر نہ لے جائے، ہو نوز، لیکن پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، یہ 3-4 پارٹیز ایسی ہیں جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس ہنگ پارلیمنٹ کے بعد جو بھی نئی حکومت کوalition حکومت بنے گی اس کا یہ حصہ ہوں گے۔ اس کے بعد تحریک انصاف میں اب خاص طور پہ شاہ محمود قریشی صاحب کی کل جو ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، وہ کتنی حوصلہ افزا نہیں تھی، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا محمود قریشی صاحب کیا کرتے ہیں، کیونکہ PTI کا ابھی بھی کچھ ووٹ بینک تو ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ PTI اگلے انتخابات میں الیکشن میں حصہ لے سکے گی۔ میرا خیال یہی ہے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اور جو عمران خان قانون کی گرفت میں ہے، تو وہ خود ڈسکوالیفائی ان کو کر دیا جائے گا، یا وہ ہو جائیں گے، یا پھر PTI کو ہی بین کر دیا جائے گا، اور یہ ہوگا الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے ہی، تاکہ جو قانونی چارہ جوئی ہے اس کے لیے بھی زیادہ وقت نہ ملے۔ تو ممکن ہے کہ PTI اگلے الیکشن میں ہمیں نہ ہی ملے، تو محمود قریشی صاحب اس صورت میں ایک انڈیپینڈنٹ کے طور پہ الیکشن لڑیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ جیت کر اسمبلی میں بھی آ جائیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی خاص پولیٹیکل امپلیکیشن نہیں ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب نے اس سے پہلے کہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان کچھ اپنے ساتھ کرتے، انہوں نے پری ایمپٹ کر دیا، اور کیونکہ ان کی قریشی صاحب کے ساتھ ایک خاص نوعیت کا ریلیشن شپ ہے، ہم سب جانتے ہیں، تو ان کو پری ایمپٹ کر کے انہوں نے یہ پارٹی کا اعلان کر دیا آج، اور اس میں یہ جو لوگ ہیں علیم خان، ایون جہانگیر ترین صاحبی، اور پھر تنویر الیاس صاحب جو کہ آزاد جمہور کشمیر کے پرائم منسٹر بھی، یہ زیادہ سرمایہ دار لوگ ہیں، پیسوں کی کمی ان کے پاس نہیں ہے، اور وہ کوئی ایشو ان کے لیے نہیں ہے، یہ مڈل کلاس کے لوگ نہیں ہیں، گو کہ کچھ لوگ نظر آتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن زیادہ تر لوگ یہ سرمایہ دار ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، اور یہ وہی پارٹی کا ایک مزاج بھی ہوگا۔ مجھ جیسے مڈل کلاس کے لوگوں کے لیے اس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کچھ لا نہیں سکتے اس پارٹی میں، اس لیے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہے۔ اگر وزیر اعظم کون ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، گو کہ اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن آبویسلی مریم نواز صاحبہ تو تیاری کر رہی ہوں گی کس طریقے سے جو 7 سال کی پابندی ان پہ لگی تھی وہ شاید اب ختم ہو رہی ہے نہیں ہے، بہرحال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنی سیٹیں لیتا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ، کس طرح پھر اس کی پنجاب میں اگر نون لیگ اکثریت لے لیتی ہے تو، لیکن وہ ایسی اکثریت نہیں ہوگی کہ اپنے طور پہ سینٹر میں حکومت بنا سکیں، تو ایک لحاظ سے ہنگ پارلیمنٹ ہی ہے، اور ہمیں اس کے لیے ذہن بنا دینا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ سیاست میں ایک جو اس وقت ایک ہیجانی سی کیفیت ہے وہ دور ہو جائے، ایک لحاظ سے سکون سا آ جائے اس ملک میں، تاکہ جو اکنامک ہمارے ایشوز ہیں اس پہ بھی اس کو ہم آگے لے کر چلیں، سیاست میں جو نفرتیں ہم نے پال رکھی ہیں وہ دور ہوں، پولرائزیشن جو اس قدر معاشرے میں ہو چکی ہے وہ دور ہو، یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، کیونکہ اب تو ہم کسی سے ایک دوسرے سے بات کرنے کے بھی روا نہیں رکھتے، تو یہ بڑے وہ ایشوز ہیں کہ، اور یہ ہم نے دیکھا کہ 2013 کے الیکشنز کے بعد خاص طور پہ
ہمارے سیاست میں زیادہ ایک خلجان سی صورت پیدا ہو چکی ہے، بہت تقسیم منقسم ہو گئے ہیں ہم بحیثیت معاشرہ. تو یہ چیزیں اگر دور ہو جائیں تو کیا بات ہے. تو میں نے کہا کہ یہ چند گزارشات ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو بہرحال دیکھتے ہیں، انٹرسٹنگ ڈیز اہیڈ. لیکن دعا یہی ہے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت شکریہ.